المبین۔ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر رب العالمین کی انسانوں پر سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ یہ واحد وہ چیز ہے جس سے انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی کامیاب بن سکتی ہے۔ اگر اسلام نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز، کائنات میں ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام انسان کے پاس نہ ہو اور وہ اس کی ہمیشہ والی زندگی کو بہتر، کامیاب، کامران بنا سکے۔ تو جو چیز دنیا میں ایک ہی ہے اور سب سے بڑی ہے اللہ کی نعمتوں میں سے، تو یقیناً اس نعمت میں، اس اسلام میں اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ مگر مسلمان وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں اسلام کا بھی دعویٰ ہے اور ساتھ شرک بھی ہے۔ اسلام کا بھی دعویٰ ہے، عقیدے میں شرک ہے، اور تجارت میں سود ہے۔ ہر طرف سود ہی سود ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے محاذ جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، اور خود مسلمان اپنے مالک اور اپنے نبی کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے محاذوں پر کھڑے لڑ رہے ہیں، اور معاملات میں غیر مسلموں کی نقالی ہے، ان کی تقلید ہے، ان کے کلچر ہیں، ان کی ثقافت ہے، ان کا تہذیب و تمدن ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے جس اسلام کو ہم نے صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے اوپر ہی محصور اور مقصور سمجھ رکھا ہے۔ ہمیں صرف اسلام کے یہ چند ظاہری اعمال کو اپنا کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا ہے اور ہم پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے اور اللہ نے حکم دیا ہے، ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ صرف چند عبادات نہیں، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سانچے میں ڈھالنی ہے۔ طریقہ اس کا آسان سا اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ یہ ہے طریقہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کے اس حکم پر غور کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کے لیے عزم مصمم کر کے اس کی طرف قدم بڑھا دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دے گا، توفیق بھی دے دے گا، اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی بھی انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔